السلام علیکم اسٹوڈنٹس ڈونالڈ ٹرمپ جو امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں ڈونالڈ ٹرمپ، انہوں نے سیکرٹری آف وار کو حکم دیا کہ وہ نیوکلیئر ٹیسٹ کریں۔ اچھا، سیکرٹری آف وار جو ہے نا، اس کو ہم پاکستان میں یا اسی طرح کچھ اور کنٹریز میں اس کو منسٹری آف ڈیفنس کہتے ہیں، ٹھیک۔ پہلے جو اس کا جو سیکرٹری آف وار جو ہے، اس کا جو پرانا نام تھا، پہلے نام تھا، وہ تھا سیکرٹری آف ڈیفنس نام تھا۔ پھر بعد میں ڈونالڈ ٹرمپ نے سیکرٹری آف ڈیفنس کا نام چینج کر کے سیکرٹری آف وار کہہ دیا۔ اصل میں یہ سیکرٹری جو نا، ہم منسٹری کہتے ہیں، وہ لوگ جو نا سیکرٹری کہتے ہیں۔ یہ پاکستان میں یا اسی طرح کچھ اور کنٹریز میں ان کو منسٹری کہتے ہیں اور کچھ میں سیکرٹری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ جو انہوں نے حکم دیا ہے اس کو کہ نیوکلیئر ٹیسٹ کریں گے، اس سے دنیا کے اندر ایک بہت بڑی ہلچل جو ہے نا مچے گی۔ اس طرح کہ تقریباً روس نے سب سے آخر میں جو سب سے لاسٹ اٹامک بم کا جو ٹیسٹ کیا تھا، وہ 1990 میں، سن 1990 میں کیا تھا۔ اس کے بعد اسی طرح یو ایس اے نے جو نا 1992 میں لاسٹ ٹائم ٹیسٹ کیا تھا، اور چائنا نے 1996 میں، اسی طرح فرانس نے بھی 1996 میں، یو کے نے 1991 میں، پاکستان نے 1998 میں، انڈیا نے 1998 میں بھی۔ اسرائیل نے جو ابھی تک انہوں نے کبھی کوئی ٹیسٹ نہیں کیا، لیکن ان کے پاس 90 اٹامک بم ہے۔ نارتھ کوریا، انہوں نے 2017 میں، یہ کسی کی بات نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ یہ کم جونگ جو ہے، وہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، وہ کسی کی بات نہیں تھا، وہ اپنی مانتا رہتا ہے۔ وہ دنیا سے جو ہے نا ایک الگ قسم کا جو ہے نا، وہ بدماشی والا ٹائپ کا بندہ ہے، وہ کسی کی نہیں سنتا۔ تو سب سے زیادہ جو اٹامک بم ہے وہ رشیا کے پاس ہے، 5580۔ اس کے بعد یو ایس اے کے پاس ہے 5328۔ اس کے بعد چائنا کے پاس 500، فرانس کے بعد 290، اسی طرح یو کے پاس 225۔ اس طرح پاکستان کے پاس جو ہمارا کنٹری ہے وہ 172، یا اسی طرح 80 کے قریب اس طرح کچھ ہے۔ انڈیا کے پاس بھی تقریباً، انڈیا اور پاکستان میں سیم تقریباً اتنے ہیں۔ اس کے بعد اسرائیل کے پاس بھی بہت سارے جو نیوز میں مطلب کہ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جو ایکسپرٹس لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ 90 کے قریب جو ہے نا، یہ اسرائیل کے پاس اٹامک بم موجود ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک اناؤنس نہیں کیا کہ ہمارے پاس ہے، انہوں نے کوئی ٹیسٹ نہیں کیا۔ اسی طرح نارتھ کوریا کے پاس 50 اٹامک بم ہیں۔ تو اسی طرح اگر مثال کے طور پر یو ایس اے وہ ٹیسٹ شروع کرتا ہے، تو اس کے بعد جو باقی کنٹریز ہیں جنہوں نے ابھی تک مطلب کہ ٹیسٹ کرنا، آگے اٹامک بم بنانا، مطلب کہ اس میں تھوڑی سی کمی کر دی تھی، تو وہ دوبارہ سے ایک ریس شروع ہو جائے گی۔ جو 2000 سے پہلے جو ایک ریس بنی ہوئی تھی، لوگ جو اٹامک بم تھے ان کو بڑھاتے جا رہے تھے، تو اسی طرح دوبارہ ایک نئے انداز سے ٹیسٹ کریں گے، ماڈرن طریقے سے ان کو اٹامک بم کو بنایا جائے گا، تو اسی طرح ان کے لیے بھی ایک راستہ کھل جائے گا۔ تو یہ بھی کریں گے پھر آگے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ مثال کے طور پر ایک اٹامک بم بنانا لوگوں کے لیے ایک نارمل ہو جائے گا، تو اس سے دنیا کو بہت بڑا نقصان ہوگا، جس کی مثال ہم اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو امریکہ نے، یو ایس اے نے جو جاپان پر اٹامک بم گرایا تھا، یہ 1945 میں، ہیروشیما جو جاپان کی ایک سٹی تھی، اس پر ایک بم گرایا تھا، اٹامک بم، لٹل بوائے اس کا نام تھا۔ یہ 6 اگست 1945 یہ ڈیٹ تھی۔ اس وقت جو ہیروشیما کی ٹوٹل آبادی تھی وہ 3,50,000، یعنی 3,50,000 ٹوٹل آبادی تھی۔ اس میں سے 1,40,000 لوگ مر گئے تھے، اور 1,50,000 جو ہے نا وہ معذور ہو گئے تھے، یعنی کسی کام کے نہیں رہے، مطلب کہ کچھ نہ کوئی اس کو کسی کام کے کہہ سکتے ہیں کہ مطلب کہ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اسی طرح جو ناگاساکی جو دوسرا شہر تھا، اس پر جو اٹامک بم گرایا تھا، اس کا نام تھا فیٹ مین۔ فیٹ مین کا مطلب بڑا آدمی یا موٹا آدمی، لٹل بوائے چھوٹا، مطلب یہ تھوڑا سا چھوٹا بم تھا، یہ بڑا بم تھا۔ یہ 9 اگست 1945 کو امریکہ نے مطلب کہ اس کو ڈراپ کیا تھا، گرایا تھا۔ اس وقت جو اس کی ناگاساکی کی آبادی تھی وہ 2,40,000 آبادی تھی، اس میں سے 75,000 لوگ جو ہے نا وہ مر گئے تھے، اور 80,000 کے قریب جو ہے نا لوگ وہ بالکل معذور ہو گئے تھے، کسی کام کے نہیں رہے تھے۔
تو اسی طرح ان دو شہروں میں جو ٹوٹل لوگ جو مرے تھے وہ 2,10,000 لوگ مرے تھے، اور جو معذور بن گئے تھے وہ 2,30,000 لوگ، یعنی یہ بہت بڑا فیگر ہے۔ اگر مثال کے طور پر اس طرح دیکھا جائے کہ 3,50,000 میں سے صرف 3 لاکھ لوگ کے قریب جو ہے نا یہ بالکل خراب ہو، مطلب کہ 1,40,000 تو مر گئے تھے، 1.5 لاکھ زخمی ہو گئے، یعنی یہ کسی کام کے نہیں رہے۔ جس طرح مثال کے طور پر یہ اگر دونوں کو ملایا جائے، کیونکہ جو معذور ہوتے ہیں وہ بھی بیسیکلی ان کو بھی وہ کہتے ہیں کہ مردوں میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ جو نا اور زیادہ بوجھ بن جاتے ہیں، وہ کچھ کام بھی نہیں کر سکتے، الٹا ان کے لیے ان کی خدمت کرنی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح 3,50,000 میں سے یوں سمجھ لے کہ صرف 50,000 لوگ جو ہے نا بچ گئے تھے۔ یہ اس ٹائم کے ایٹم بم ہیں جو 1945 کے جو ابتدائی اٹامک بم تھے۔ اب آج کل کے دور کے جو ماڈرن اٹامک بم ہیں وہ اس سے مطلب کہ 100 گنا، میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اس سے 1000 گنا ایٹم بم جو ہے نا وہ خطرناک ہے۔ اتنے ماڈرن ایٹم بم آ گئے۔ اگر مثال کے طور پر اس کو ایک ایٹم بم کے کہیں پر گرایا جاتا ہے تو اس سے جو ہے نا ایک بہت بڑی آبادی جو ہے نا وہ تباہ ہو جائے گی۔ اسی طرح اس کا ذکر جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ ایک جو نا اسی جنگ ہوگی جس میں اگر ایک بندے کے 100 بچے ہوں گے تو ان میں سے 99 بچے جو ہے نا وہ مر جائیں گے۔ تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ اس میں سے 99% لوگ جو ہے نا اگر مثال کے طور پر یہ ایٹمی جنگ ہوتی ہے کسی طریقے سے تو 99% لوگ جو ہے نا یہ تباہ ہو جائیں گے۔ تو یہ دنیا کے لیے ایک بہت خطرناک خبر ہے۔